یہ اس لیے پوچھتا ہوں میں کہ اگر ہم کوئی ایسا غیر متعلق صداقت کا مضمون بول دیں کہ کسی ایک ٹاول پہ، تو وہ فوری طور پر وقت کی ضرورت نہ ہو. یہ ایک بات میری غور سے سن لیں، صداقت ہے لیکن کوئی غیر متعلق ہے. مثلا اب یہ بالکل سچی باتیں ہیں کہ یہ کمرہ ہے، شام کے اتنے بج چکے ہیں، ہم لوگ یہ بول رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے، آج سوموار کے دن ہے، منگل ہے، بدھ ہے، یا ہے، ساری صداقتیں ہوں گی. لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہماری جب زندگی اس کی ضروریات کے علاوہ کی صداقت کیا ہے، اس صداقت میں بے تعلق صداقت نے بڑا ہی نقصان کا لفظ نہیں کرنا چاہیے، وقت تھوڑا روکا ہے ہمارا. بے تعلق صداقت، مثلا ایک آدمی ہے، اس کو صداقت چاہیے، بچہ بیمار ہے خدا نہ خواستہ، اب صداقت چاہیے یا دوائی مہیا ہو، یا دعا بھی دے دو، یا ڈاکٹر کا راستہ بتا دو، یا کوئی اور اس کو راستہ بتا دو. آپ اسے کہتے ہیں دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کے یہ آداب ہیں. نماز پڑھنا صداقت ہے، لیکن اس وقت جس صداقت میں وہ انوالوڈ ہے نا، وہ بچے کی صحت کی صداقت ہے. اس لیے آپ اس صداقت کا کوئی پیغام دو جو اس میں ہم گزر رہے ہیں فوری طور پر. اس لیے سوال کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں ایسا ہو کہ ہم اسٹریٹ کو صداقت بیان کرنی شروع کر دیں کہ ایک دفعہ فرمایا 10 حدیث میں یاد کر کے آ جاؤں تو شروع ہو جائے گی بات، تو آپ کچھ آگے سے نہیں بول سکیں گے. یا قال اللہ، ایک دفعہ واقعہ سنو، ایک دلچسپ واقعہ ہے پر واقعہ نہیں بھی ہے، ایسے چھوٹی سی بات ہے. ایک جگہ ہم نے کسی خانقاہ پہ دیکھا، دو آدمی درویش آپس میں کسی ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں. ایک شخص صوفی صاحب تھے، وہ بیچارہ پوائنٹ کوئی لوز کر گیا. صوفی صاحب دیکھا کہ میں شکست ہونے لگی ہے. ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، صوفی صاحب نے جہاں رکھا ہاتھ سورہ مزمل بآواز بلند شروع کر دی. کہتا اب بولو آگے سے. اب کون بولے؟ یا وہ بڑے آرام سے لے کے ساتھ پڑھتا رہا، سارے لہجہ بڑا اچھا تھا، سارے جھوم گئے. تو آپ کو کدھر لے کے گیا؟ صوفی صاحب میدان جیت کے آ گئے. مطلب یہ ہے ایک شعبہ کہ جب کبھی انسان فزیکل یا کوئی اپنی ذاتی ضروریات کے اندر مبتلا ہو، اس کو ایک ایسی صداقت دے دی جاتی ہے کہ وہ آدمی لگا رہے اپنے کاروبار میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا، پیغام سنا دیا. اگر میں یہ کہوں، آپ سارے سمجھدار ہو آج کا ماحول، کہ مسجد کے اندر جمعے کے وقت جو خطبہ آپ کو علم کی شکل میں دیے جاتا ہے، بہت نیک بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے، ہم خود ہی ہیں وہ بات. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا آپ کے فوری حالات زمانہ کے ساتھ متعلق نہ ہو. وہ بزرگ نے فرمایا، کسی بزرگ نے کسی اور بزرگ کے بارے میں کچھ اور فرما دیا جو اس زمانے کے اندر کوئی بڑی بات ہوتی ہوگی ہے سچی، تو پھر وہ آپ کے کام نہیں بات. یا آپ کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بدلے سنا دیں، جو انہوں نے جو روح کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، 4 چیپٹر انہوں نے لکھے ہوں گے، یہ کہے ہوں گے، وہ اگر آپ کو سنا بھی دیے جائیں تو پھر اس سے کوئی مسئلہ تو حل نہ ہوا کہ وہ ایک علم کی کہانی ہے جو ان کے حال کے ساتھ متعلق ہے، جو ان کے ساتھ واقعات کے ساتھ تعلق ہے. اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت جو ہے اگر آپ کے دل میں پیدا ہوگی، ایک اور مصیبت رحم کی شکل میں ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی؟ ہم لوگ، میں نے کہا ایک اور بات سے میں بات شروع کر رہا ہوں، ایک اور بات میں وہ بات بتانا. اور کیا بات ہے؟ ہم لوگ عقیدتوں کی تسلیم کے بوجھ تلے دب گئے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کو ماننا تو اس لیے ضروری تھا کہ اللہ ہے، اور اس کے بغیر تو چارہ نہیں سکتا تھا. وہ سمجھ آیا کہ اللہ اللہ تو اللہ مان، سمجھ سجدہ کرو، عبادت کرو، اللہ ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری محبت ہے، ہماری ہر سب کچھ ہے. مطلب اللہ کی بس اللہ کے بعد وہ بھی ادبت کہتے ہیں، ورنہ بعد کہتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک ریپلی سمجھتے ہیں دونوں کو. اس کے بعد جو عقیدتیں ہیں، اگر میں ابھی ایک دفعہ آپ کو کہہ دوں کہ آؤ ہم ایک بار فیصلہ کر لیں
کہ تمام بزرگان دین کو یک وقت دل سے سلام ہو گیا، سلام منظور. اب ان کے ساتھ بے بات کرنے کا ہمیں حق ہے کیونکہ ہم ان کے خادم ہیں. حق یہ ہے کہ ہمارا آپس میں بات کریں ہم ان کے ساتھ. آپ اتفاق سے سننا چاہو سن لو، نہ سنو تو یہ راز کی بات ہے کہ اے بزرگ، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ آپ کی محبت کے ساتھ کچھ ملتی جلتی جا رہی ہے. آپ اس راستے کا نشاندہی کرتے کرتے ہمارا سفر جو ہے نا وہ یہیں تک ہی آ کے رک گیا، آپ کے دربار تک نہیں بات سمجھائی. مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے متعلق ہونے کے بعد اب بزرگ جو ہے ہمارے لیے مور دین سفیشینٹ ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر وہ سفر جو ہے نا جس کا نام تھا زندگی، اور اس میں یہ ایک چیز مل گئی. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، کہانی کے ساتھ سمجھ آئے گی بات. ایک دفعہ دادا صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ سمجھ آیا کہ سرکار اپنے پیر سے کہہ رہے ہیں حضور ذرا توحید بتا، توحید کیا ہے؟ لو آپ نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی دن بڑے دن گزر گئے توحید نہیں بتائی ہوں گے. بڑا اندیشہ رہا کہ آپ نے فرمایا نہیں ہے. ایک دن ایسے اتفاق ہوا حج پہ ہم جا رہے ہیں، میں اور ہمارے مرشد اور 2-3 اور قافلے کے اندر شامل جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ ہم نماز کے لیے ٹھہرے تو ایک گھوڑا سوار مغرب کی طرف سے آیا، یہ فرماتے تھا کتاب میں، اور اس نے ہمارے پیر صاحب کو بلایا اشارے سے، اور ہمارے پیر صاحب گئے. دونوں کے درمیان بات ہوئی، جو ہوئی سو ہوئی. سوار واپس چلا گیا، پیر صاحب ہمارے پاس آ گئے اور آگے نماز پوری کر دی. ہم نے پوچھا کہ جناب کون بزرگ تھے، یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے سوال کا جواب تھا. وہ سوال جو پڑھنے تھا کہ توحید کیا ہے. دادا کہنے لگے میں نے پوچھا میرے سوال کے جواب کیسے ہے؟ ہم نے فرمایا تم نے توحید کے بارے پوچھا ہے. یہ تھے خضر علیہ السلام. یہ کہتے تھے کہ تم لوگ حج پہ جا رہے ہو، اگر چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، سارا قافلہ مکمل ہو جائے. تو آپ کے پیر صاحب نے کہا، دادا صاحب کے پیر صاحب نے کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس خیال کی بجائے تمہارے خیال میں شامل ہو جاؤں، میری توحید کمزور ہو جائے. تو توحید یہ ہے کہ کہیں اس خیال میں چھوڑ کے اور اس خیال میں نہ گم ہو جانا. یہ خیال معاون کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے. یہ خیال کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ روکنے والا بن جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقیدتوں پر آپ کے محسنین کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج آپ یہ بھی لکھنے لگ گیا کہ آج نے فرمایا، فرماتا رہنا. ہم کیا کہنے فرمایا تھا؟ نہیں ماننا پڑے گا. ہاں ماننا پڑے گا عقیدت کے ساتھ. اور کہا جائے اللہ رحمت نے فرمایا وہ بات ماننی پڑے گی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماننا پڑے گا. دادا صاحب نے فرمایا ماننا، خواجہ صاحب نے فرمایا کیسے نہیں مانو گے، یہ تو مانیں گے ہم. مگر جو فرمایا ہوتی رہی، جو حکم نامہ آتا رہا، سارے کے سارے آپ پر جو ہے نا محبت ناموں کے بوجھ ہے، اور آپ کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اور مقصد جو ہے وہ جس میں یہ تعاون تھا، تعاون کی بجائے راستے میں جو محسن تھا وہ اتنا اہم ہو گیا کہ آپ کے راستہ کے اندر اگلا فکر آپ پورا کر لو. کیا میں نہیں سکتا. یہ واقعہ ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرما دیا. کہتے فرماتے رہیں اور ایسی بات مت کرو. امام صاحب نے کہتے امام صاحب تو ہیں، انہوں نے فرما دیا، اب کیا کیا جائے؟ کہتے یہ جو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتے میں ان کو ساتھ کیسے اپروچ کروں کہ امام صاحب کیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا. سوال کرنے والے پوچھا یا ایک بات تو مجھے بتا دے، میں ان کا علم آپ کے لیے رائج الوقت کر دوں گا. کیا بات؟ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو امام غزالی بننے کے لیے اپنے سے پہلے کون سی کتابیں پڑھنے کو ملی؟ مشکل سوال تھا. امام غزالی بننے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا امر ہے.
تو آپ کے لیے کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہو گیا جی؟ آپ کے لیے اللہ کا امر ہے، اس لیے آپ ہیں صاحبان تقلید ہندوستان کی زمین میں رہنے والے مسلمان جو ہندوؤں کے علاقے میں مطلب زیادہ تہذیب چلی ہماری، آپ تقلید میں گم ہو گئے۔ اندازہ لگا دار صاحب کتنے اچھے بزرگ، اپنی کتاب میں 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ ایک جگہ بڑے ہی دل برداشت ہو کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، دار صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنے حقیقت سے دور ہو گئے کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ حقیقت سے اتنے دور ہو گئے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں آ گئی، تحقیق ہونا بند ہوگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں، اور اب تو تقلید بھی خراب ہوگی نا، اب تو واقعات یہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہیں راستے کی کوٹیشنز جو ہے نا اس کو سند نہ بنا لیں، ہاں ہاں تقلید منزل بن جاتی ہے کہ وہ مولانا روم کے حکم سے بنتی ہے کہ جس نے اللہ کا اور پیر کو یکجا نہ دیکھا، اس نے کچھ نہ دیکھا، ہر کے پیر و ذات حق را یک نہ دید نہ مرید و نہ مرید، کہا بات ٹھیک کہتے ہیں وہ اس کے لیے ہے، اب یہ راز یاد رکھنے کا، اس کے لیے ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے۔ ہو گئی آپ پیر صاحب کی حکم فرما تو کیا کرنا چاہیے؟ پیر صاحب نے حکم فرما دیا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید، یہ تیرا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ختم۔ اس نے کہا یہ جو ہے، کہا یہ سوچو کہ کیا ہے، مولوی تو ناراض ہوگا نا، کہتے یہ کوئی ایمان ہے، ایمان تو بہت اور چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو میں سبق دے دیا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید۔ اب یہ ہے بابا صاحب گنج بخش رحمت اللہ جو ہے وہ بابا فرید صاحب گنج چکر، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، تجزیہ کرو، یہ کیا کہا؟ کہتے اس میں میں نے بتایا اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، 4 یار صحابہ کرام میں جھگڑا مت کرو، شیعہ سنی کا جھگڑا بند کرو، میں نے یہ بتایا۔ حاجی خواجہ جو ہے یہ وہ میرے مرشد ہیں، تو فرید میں موقع پر موجود ہوں، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے بات کرو، یہ ایمان کافی ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی اس بات کا یہ تمہارا عقیدہ ہے، چلتے جاؤ، باقی کھانا کھاتے جاؤ، 5 ارکان اسلام نے دیا، چھٹا تمہارے لیے روٹی ہے، روزی، وہ پوری کر لو، بس آسان سی بات۔ ان کا اتنا ایمان ہے، لیکن اگر آپ لوگ باشعور ہو تو آپ کے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، باشعور لوگوں کے لیے، کہ وہ اپنا ایمان کو دور جدید کے حالات کے ساتھ غور کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، وچ وے ٹو گو۔ اس لیے آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس سوالات ہونے چاہیے، بلکہ ہیں، اب سوالات کی پوٹلی کو چھپا کر رکھنا تو فائدہ مند بات نہیں ہے، کہ باہر کھولنا چاہیے تاکہ مطلب اس کے اندر جو ہے جواب کا امکان پیدا ہو کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وہ ہے تو کیسے ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ اس لیے سوالوں کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے ضرورت اور اپنے کرنٹ افیئرز کے اندر، خیال کے کرنٹ افیئر اس کے اندر جو ہے نا ہم غور کریں کہ کیا مقام کیا ہے۔ دعوت سوال یہ ابتدا، اس کو چھوڑ دو، وہ واقعہ پچھلا ہو گیا، اب نئی بات کرو، نئی بات چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں بیان کر دیا، کوئی اور صورت دکھا دو۔ ہاں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، کیسی بات ہے، دیکھو کتنا بابے کو منع کرتے، چھوڑ دو، چھوڑنا مشکل۔ ہاں بولو آپ لوگ، شیشہ بولو، ایک بات ہے بولنا، ہاں جی بولو بولو بولو، کوئی سوال کی خیال ہو تو صاحب بولو۔ جی جس رنگ میں بات کرو، بات تو کرو، ہاں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کے جو نقاط ہیں ان کو ایک سلسلہ نہ سمجھا جائے تو پھر الجھن سے پیدا ہوتی۔ دیکھا میں پھنس گیا، بتا کے مجھے پتا تھا کہ یہ سوال اندیشہ پیدا کرے گا۔ اب سوال وہی بن گیا کہ اگر ہم ان تقلید کے نکات کو اور ان مقامات کو اپنے لیے باعث تقلید نہ گردانے
تو ہمارا سفر جو ہے کچھ ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے۔ اب آپ نے ایک نئی بات یہ ہمیں بتا دی کہ اس سفر کے اندر جو ہم سوچ رہے تھے اپنی اچیومنٹ، آپ نے وہ خامی بیان کر دی تھا۔ اب کیا کریں؟ یہ سوال پیدا کر دیا، کسی قسم کی سوال بنا ملتا جلتا ہے۔ ہاں، اللہ پر ایمان اور نہیں وضاحت نہ، سوال پوچھو۔ اور جیسے ہمارا اتحاد، اس کے بعد جو دین میں آپ میرے بغیر سوال کرو، بات کرو۔ یعنی یہاں تک میں عرض کروں کہ میں جو نہیں، جو سمجھو وہ نہ بتاؤ، جو نہیں سمجھو وہ پوچھو۔ یعنی تسلیم اگر بار بن جائے تو پھر میرے نزدیک سفر تو کوئی نہیں۔ نہیں، تسلیم کا ہم نے یہ دیکھا کہ سوال کیسے بنا، تسلیم کو بار تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا آپ کی تسلیم یا عقیدت اتنے راستوں سے گزرتی ہے کہ آپ کا سفر رک جاتا ہے۔ میں یہ اس کروں کہ اگر یہ سمجھا جائے مثلاً آپ مثال دیا امام غزالی اور اس زمانے میں اقبال اور یہ دوسرے لوگ ہیں، حتیٰ کہ اس آستانے تک حاضر ہونا بھی، یہاں بھی میں اگر اس کو میں اکائی دیکھوں کہ میری اب نہیں دیکھ سکتے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میری تسلیم ایک ہے۔ نہیں آپ غور نہیں کر رہے، آپ تھوڑا سا غور کرتے نا کہ میں نے بات کی ہے تو میں بات جو کر رہا ہوں اس کے اندر بیٹھ کے تو موقع نہیں بنے گا، بات پہ میں بڑے جاگ کر رہا ہوں۔ دیکھو آپ سنو، اللہ اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہے، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے مان لو کہ آپ کی اجازت ہی سے اس راہ کو لوکل حالات کے مطابق ٹرانسلیٹ کیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ غور کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ جب وہ تبلیغ کا سفر ہوا تو آپ کے جانشینوں نے یا آپ کے ماننے والوں نے یا آپ کے فقراء نے ہر علاقہ، ہر دور، ہر زمانے میں اس بات کو ٹرانسلیٹ کر کے لوکل اور ٹرمینالوجی میں بیان کیا۔ اب آپ یہ دیکھو، مولوی اور فقیر میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے بیچارے کا، انہوں نے وہ علم بیان کیا جو ریٹن ورڈ تھا علماء صاحبان نے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا کہ یہ ریٹن ورڈ ہے، یہ بات یوں ہے، جامد ساقط ایک مضمون دے دیا اور وہ مضمون جو ہے اثر کرے نہ کرے بدلے مضمون چلا جائے، ایک بات۔ اور فقراء نے کیا کام کیا کہ اپنے زمانے کے حساب سے اس کے اندر لطف پیدا کیے۔ اب آپ دیکھو، آپ آئے بعد کے زمانے میں، مجبوری یہ ہے، ایک درویش، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک درویش ایک مقام پر دریا کے کنارے ایک لنگوٹے میں بیٹھا ہوا اور لوگوں کو اللہ کی راہ بتا رہا ہے، فارمولہ توڑ کے عقیدت کی راہ دکھا رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سائیں کہاں والے کا نام سنا ہوگا، عقیدت ہے آپ کی، فارمولہ توڑ دیا انہوں نے، ہے ایک ہی کرن، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی روشنی ہے، لیکن اگر آپ تقلید کرو اس کی تو پھر آپ جب و دستار سے آپ عاری ہو جاؤ گے، تقلید نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک خاص ضرورت کے مطابق ایک واقعہ ہوا کہ اس انسان نے خاص اجازت کے ساتھ اپنے زمانے کے شکوک و شبہات کو دور کر کے لوگوں کو قریب کر دیا اسلام کے، اور تقلید کے قابل نہیں ہے لیکن دے رہے ہیں اسلام۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ تقلید وہی ہوگی جو فارمولے کی ہے۔ نہیں نہ بات سمجھے آپ، تقلید کس کی ہوگی؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہ 4 نمازیں ہیں، اور جو نماز کا بتا رہا ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، وہ پتہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو پھر 5 نمازوں کی بات دے رہا ہے، اس لیے وہ سچا ہے، لیکن تقلید اس کی نہیں ہے۔ اب یہاں تک دیکھو بات کہ 2 مشائخ کرام، دونوں صحیح، دونوں راز آشنا، رمز آشنا، ایک کا نام دیوبندی ہے، ایک کا نام نقش بندی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چشتی ہے، دونوں بھائی ہیں، اپنے سلسلے کے ہیڈ ہیں، ہم دونوں کی ادب کرتے ہیں،
ایک دن ہم ان کی محفل میں گئے، محفل چشتیہ تھی، کیا تھی محفل؟ قوالی کے اہتمامات تھے اور طبلے کے واقعات تھے، خسرو نظام کے بلبل جائے ہوئے واقعات تھے، اور بڑے بڑے بلے بے کیا تھے۔ وہ جو نقش بندی بھائی، انہوں نے کہا یہ کیا خراب۔ آپ بولو، آپ حضرات کوئی؟ ہاں پھر آپ بولو جی صاحب۔ اچھا میں بتاؤں، اگر یہ آپ تو ہی بول رہے ہیں، آپ بولو۔ ہاں بولے۔ ہاں ہاں، اس تفصیل کے بعد میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو عبادت کا مفہوم ہے اس کو مختصر انداز میں اگر ذہن نشین کر لیں، مختصر 2-4 پوائنٹس، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، آپ کو عبادت کا حکم دیا۔ ایک تو حکم یہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آ گیا ہمارے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں، یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا حضور پاک نے ساتھ۔ اب یہاں تک تو ہے عبادت کا مفہوم جو فرمایا گیا، آپ تک بات پہنچ کی عبادت کرو۔ اب اللہ کریم جو اللہ کریم ہے، اس نے آپ کو ان سالوں میں پیدا کیا، 1910 میں، 8 میں، 7 میں، 1980 میں پیدا کیا، چل جتنی عمر ہے آپ کی، یہاں پیدا کیا۔ یہ حکم بھی اللہ کا حکم ہے، نگاہ پیدا کی، نظارہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ حکم جو ہے ترک نہ کر دینا۔ نماز حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت، اور نظر کا استعمال کیا ہے؟ عبادت۔ زندگی میں پیدا ہونے والے فرائض کا خیال کرنا عبادت۔ جس طرح کا کوئی ایسا میں نے بتائی تھی بات آپ کو کہ شاہین ہو اور وہ صرف عبادت سجدہ ہی کرتا جائے، اڑے نہ، مرغی ہو جائے اس کو، تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی، کہ اس کو پیدا کیا کہ پرواز کے لیے۔ ورنہ اب یہ بات ضروری ہے، اگر منشا یہ ہوتا کہ ہم صرف اللہ کے پاس رہنا ہوتا تو اللہ کے پاس تو ہم پہلے ہی موجود تھے، زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے ہی، یہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ، ہم اللہ کے پاس بالکل محفوظ موجود تھے، اس نے بھیجا کہ یہ ایک چکر لگاؤ دنیا کا، اگر اب ویسا ہی ہونا ہے تو کوئی بات نہیں نا۔ اب آ کے دیکھو کہ آپ پر کیا کیا فرائض عائد ہیں، ان فرائض کی بجاوری بھی عبادت، حق والے کا حق دینا بھی عبادت ہے۔ وہ فارمولہ عبادت ہے کہ آپ کی جسمانی حرکات اور عبادت اور سجدہ اور تسبیح ہے کہ بات، اور آپ کے اعمال عبادت ہیں، آپ کے بزرگ آپ کے لیے عبادت ہیں، آپ کا خرچ اخراجات عبادت ہے، آپ کا سوچنا عبادت ہے، آپ کا دیکھنا عبادت ہے، آپ کس طرح احترام کرتے ہو بزرگوں کا، یہ عبادت ہے۔ سارے مضامین عبادت کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف آپ فارمولہ عبادت کرتے رہو اور آگے پیچھے سارا ہی ظلم ہوتا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بات جو ہے نا آپ کو آپ کے وقت کے درویش سکھائیں گے، یہ بات ضروری ہے کہ فارمولے میں آپ نے کس طرح سیٹل ہونا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فارمولہ چلتا رہے اور زندگی اندر سے جو ہے وہ کسی جگہ نہ پہنچے۔ خیال غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ نماز فحشاء سے برائیوں سے بچاتی ہے تو بچائے نا، پھر اس کے بعد ایک اور شرط ہے جس سے اللہ کریم کی کتاب ہے، ہدایت ہے، کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن ساتھ پہلی شرط لگا دی کہ اس کے لیے تقویٰ پہلے کر لو۔ ہدایت لینے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے کتاب کا پہلے الف لام
میم ذالک الکتاب ہو، اس میں شک نہیں ہے، یہ پکی کتاب ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کس کو؟ بڑا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، تو غیر متقی اب اس میں ہدایت دے گا، اینڈ ہو گیا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ این ممکن ہے اور یدلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا، یہ کتاب کچھ لوگ گمراہ کر دے گی، کچھ کو ہدایت دے دے گی، اور اللہ کی کتاب کو گمراہ کر دے گی۔ اور اللہ کی خود ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ مسجد ہے نا، اس کو توڑ دو، یہ میرے لیے نہیں بنی ہے، شرارت کے لیے بنی ہے مسجد۔ تو گویا کہ مسجد بھی عبادت کے راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، نہیں بات سمجھ آئی؟ مسجد بھی، ہاں مسجد جو ہے آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ نماز کی خاطر بنا رہے ہیں تو پھر رکاوٹ ہے۔ اکثر مساجد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو اس کو ضروری نہیں بیان دینا، میرا مطلب جو چیز نماز کے لیے ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اس لیے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو مثلا ایک پکی مسجد ہو جی، بڑی زنگ مرمر کی، اس میں سجدہ زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس میں قریب ہوتا ہے مٹی میں؟ سجدہ تو اللہ کون ہے؟ جس بزرگ کے آستانے پہ دادا صاحب کو سلام، دادا صاحب کی مسجد بن رہی ہے نا، ایشیا کے اندر مسجد بن رہی ہے، دادا صاحب کا سجدہ مجھے یقین ہے کہ خالی زمین پر تھا، مجھے یقین ہے۔ اب آپ لوگوں نے یا آپ کے مرشدین نے آپ سے دادا صاحب کے سجدے کا رنگ چھین لیا، مسجد بنا کے درمیان میں کھڑی کر دی۔ آپ کو کہے تو کیا کہے؟ سلام ہی کرے گا نا، وہ جو سجدہ تھا نا مٹی والا وہ رہ گیا آپ کا، دادا صاحب کی تقلید والا۔ تقلید وہ تھی، تقلید یہ نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے۔ دادا صاحب سے پوچھو کبھی نا عرس کے والے دن کہ جناب کا کون کون آیا؟ سارے ہی آئے، بلے اپنا کام بار بار کر کے، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آئے؟ کہتے جو مجھے عرس کے لیے آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے، وہ چلے گئے عزیز میاں کے پاس، باہر قوالی ہو رہی تھی، باہر قوالی کھا پی کے لینا دینا، پیسے ضائع کرا کے چلے گئے۔ اب یہ قوالی دادا صاحب تو نہیں ہے نا، دادا صاحب نے کہا قوالی سننے کو میں اس وقت جائز کہتا ہوں جب 3 دن کا فاقہ ہو اور پھر کھانا اویلیبل ہو اور آپ کھانا نہ کھاؤ اور قوالی سننے کا شوق ہو تو پھر آپ سن لیا کرو۔ دادا کہہ رہے ہیں ورنہ قوالی اور کوے کی آواز میں فرق نہیں ہے، ہم ویسے قوالی سننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات۔ تو دادا صاحب کہتے قوالی میں لوگ چلے گئے، کچھ لوگ باہر جو ہے نا ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جلوس کر کے باہر چلے گئے، کچھ لوگ تو باڈی سے سفر مکمل ہو گیا اور کھایا پیا اندر سے قصور کرتے ادھر ادھر لے کے چلے گئے، مٹھائی وہ اس کا ہے۔ کچھ اور لوگ بات کاٹ کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے محفل نعت خانوں کی کر کے چلے گئے۔ میرے ساتھ جو ہے نا ملاقات کے لیے جو میرا استاد ہے مجھے تو کوئی نہیں ملا، اللہ یہ کہ جو کوئی ملا ہو کہ مجھ سے میرے راستے کا ہم مسافر بننا چاہے، جو ہے آپ نے کام کے لیے آیا، سارے آگے مجھے آ کے آتے میرے خادم بن کے ہیں اور خدمت مجھ سے بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو خادم ہے، کتنے پیسے دے دو، خادم ہم میں پیسے تم دے دو، دادا ہم آپ کے غلام ہیں، یہ ہمارا کام کر دو، ہم آپ کے بالکل ہی خادم ہیں، 2-4 کام اور کر دو۔ بلکہ آپ کو کبھی بنفس نفیس اللہ مل جائے نا انسان کو تو یہ بڑا مشکل بات ہوگی، جانے دو۔ ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے آپ کو پھر سنا رہا ہوں، 30 دفعہ بات سنا رہا ہوں کہ ایک درویش اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میں ہے اور وہ پاس سے گزر ہوا جبریل امین کا، اس نے دیکھ لیا درویش محو ہے، اس نے کہا بھائی درویش کیا بات ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا میں جبریل ہوں۔ کہتا اچھا پھر تو کام بن گیا، اللہ میاں سے ذرا میرا سوال کرنا ہے، کوئی دعائیں ہیں 2-4؟ ان کا بول جلدی بول، وہ 2 گنوائی تو جبریل امین کہا میں کام پہ جا رہا ہوں، میں کیا دوں گا ساری باتیں؟ ان کا باقی باتیں تم سنی نہیں، کیا کہے گا؟ کہتے میں بالکل اصلی بات کیا دوں گا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ مجھے دے دے، آپ نہ آنا میری کائنات میں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کو واقعی کبھی اللہ مل جائے مجسم بنفس نفیس، آپ اسے پوچھیں گے کہ کوئی واقفیت ہے منسٹر سے آپ اللہ ہو تجویز کر اللہ ہوں، کہتے مہربانی کر 2-4 مشکل کام ہے، کام کروا لو۔ یہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتے سجدہ کا یہ وقت ہے تو سامنے ہو میں سجدہ کروں، یہ بات ہے نا، کام کرانے والی اللہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ کو ملا نہیں ہے، ورنہ آپ کام پہ لگا دیتے، اچھا نہیں ملا۔ آپ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کیا چاہیے کہ یا رب العالمین ہم تیرے کام کریں اور تو ہم پر بدلے حکومت ہی کر، اچھا تو ہمارا مسجود رہ،
اور ہمیں سجدے کی ذوق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں زندگی میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بیت سے بچا۔ ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، درمیان میں کوئی ایسا انسان نہ گزر جائے جو تیرے راستے کا شوق ہم سے چھین لے۔ یہ بہت ضروری ہے، دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں تیرے راستے کا شوق ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا شوق ہے۔ راستے میں ہم جو دوست اور محسن اور بزرگ بناتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ مل جائے کہ ہم سے متاع سفر ہی چھین لے۔ اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین تیرا راستہ سیدھا درول سچا راستہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں وہ لوگ عطا فرما جو واقعی تیرے راستے کے لیے ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی بات بتائے، نصیحت کرے، اور تیرے راستے کا ذوق ہونا چاہیے۔ باقی حاضرین حضرات سب لوگوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دینی دنیاوی کچھ مشکلات آسان فرمائے، کچھ میں نے اس لیے کہا باقی سب کچھ ہی معاف کر دے، اچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی آسان فرمائے۔